بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونصلي ونسلم على محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ میرے بھائیوں بہنوں مائیں بچوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اسلام کی اور ایمان کی دولت سے نوازا۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ علی نعمت الایمان۔ ہم پچھلے مہینے جو ہمارا مضمون تھا محرم کے حوالے سے تھا، اور آج جو ہمارا مضمون ہے سفر کے مہینے کے حوالے سے، اور ابھی چند دن میں انشاءاللہ سفر کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو کچھ اسلامی کیلنڈر کے اوپر ہم نے بات کی تھی پچھلے مہینے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا، اور سفر کے مہینے کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں آج کے انشاءاللہ اس درس کے اندر یا یاد دہانی کا جو ہمارا سیشن ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہم نے بات کی تھی پچھلے مہینے یہ جو اسلامی مہینے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان پیدا کیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 12 مہینے طے کیے ہوئے، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو پہلے تو یہ ایک ہمارے لیے سیکھنے والی اور سمجھنے والی بات ہے۔ جو سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں جنوری سے دسمبر کا، وہ سسٹم کہ ہم قدر کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے استعمال میں نا، اور جورجین کیلنڈر جس کو کہتے ہیں، یہ جو کیلنڈر پوری دنیا میں اسلامی ملک میں بھی یہی عام طور پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی قدر کیوں ہوتی ہے کہ بھئی اس سے سسٹم چل رہا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ میں چاہیے کہ جو ہجری کیلنڈر ہے اور جو اسلامی سسٹم ہے، یہ تو اللہ فرما رہے ہیں، یہ تو دنیا آسمان کو بنانے سے پہلے ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 12 مہینے کا سسٹم دیا ہے۔ اب یہ البتہ ہماری کم علمی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ سسٹم دیا تھا۔ تو یہ 12 مہینے، ان 12 مہینوں میں سے اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جو ان میں سے یعنی کوئی ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ ہے اور ان میں سے یہ اہم ہے، تو اسی طرح اللہ نے بتایا یہ 12 مہینے اور ان میں سے یہ اہم مہینے بھی ہیں۔ کون سے ہیں وہ؟ من اربعۃ حرم، یعنی اس میں سے 4 مہینے اہم ہیں۔ اس میں ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ تو عام طور پہ جو پہلے حالات ہوتے تھے ایسے ہوتے تھے کہ پہلے کوئی رولز ریگولیشن نہیں ہوتے تھے، خود انسان رول ریگولیشن بناتا تھا۔ تو عام طور پہ لوگوں کی امن اور سیفٹی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی تھی۔ تو اسلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو ایک اصول بن گیا کہ بھائی آپ آپس کے اختلافات میں لگے رہتے ہیں، ویسے ہی وہ مناسب نہیں ہے، لیکن کم سے کم ان مہینوں کے اندر امن کر دیں۔ ان مہینوں میں کوئی کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ سفر والے جو گزر رہے ہیں یعنی جو ٹریولنگ پہ ہیں ان کو آپ تنگ نہ کریں، جو حج کے لیے آ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ یعنی ذوالقعدہ ذوالحجہ کا مہینہ وہ اس لیے احترام والا ہو گیا، بھائی حج کے لیے آ رہے ہیں ان کو کیوں ہم لوٹیں گے، کیونکہ عام طور پہ بھائی آپ ہمارے راستے سے گزر رہے ہیں ہم آپ کو لوٹیں گے، آپ کا سارا سامان لے لیں گے، یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ لیکن حج کے مہینے میں پھر احترام ہو گیا ذوالقعدہ ذوالحجہ۔ اسی طرح محرم سال کا شروع ہے اور بڑا محترم مہینہ ہے، تو اس کے اندر بھی احترام ہو گیا، حج کے بعد والا مہینہ۔ اور اسی طرح رجب کا مہینہ، کیونکہ یہ تو حج کے مہینے ہو گئے نا، اب عمرہ کب کریں؟ اگر جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو رجب کا ایک مہینہ عمرے کے لیے خاص ہو گیا۔ ایسا نہیں کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے پورے سال میں، لیکن خاص طور پہ جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں پورے سال کے اندر
تو رجب کے مہینے کو بھی اللہ نے مخصوص کر دیا تاکہ اس مہینے میں بھی لوگ باز آ جائے اور یہ کام نہ کریں، کم سے کم چھوڑ دیں۔ لیکن اسلام آنے سے پہلے ایک خامی اور تھی، خامیاں تو بہت تھی لیکن ایک اور خامی کیا تھی کہ جب اپنا مطلب ہوتا تھا تو مہینہ آ جاتا تھا، جب اپنا مطلب نہیں ہوتا تھا تو مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ کہتے تھے چلو اگر محرم احترام والا مہینہ ہے تو وہ ابھی ہمارا دل ہے کہ ہم جو کام ہمیں کرنے کے جو نہیں کر سکتے تو محرم بعد میں آئے گا، 3 مہینے بعد محرم آئے گا، ابھی جو ہے سفر کا مہینہ ہے یا ابھی کوئی اور مہینہ ہے، محرم نہیں ہے۔ تو مہینوں کی ترتیب بھی وہ اپنی طرف سے دیتے تھے۔ تو جب اسلام آیا تو اسلام پوری ترتیب کے ساتھ آیا، پوری ترتیب لے کے آئے کہ سال بھی مخصوص ہے اور مہینوں کی ترتیب بھی مخصوص ہے، ایسا نہیں ہے کہ آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں دی؟ تاکہ انسان پابند ہو جائے۔ ورنہ اسلام اگر اس انسان کی کیا فطرت ہے، اگر اپنی راحت کے اوپر جائے گا تو وہ ساری جو اصول ہیں ان کو چھوڑ دے گا۔ یعنی میری مرضی جو آ جاتی ہے نا، یعنی میں صحیح، میری مرضی اور میرا سب کچھ اور میرے لیے سب کچھ اور میرے سے ہی سب کچھ، یہ سب کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ ایک تو تکبر اور حرص ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کوئی اور چیز کا سوچتا نہیں۔ تو یہ چیز بہت عام تھی اس زمانے میں بھی کہ بھائی یہ چلو یہ مہینہ ہمیں محرم کا نہیں مناسب پڑا کیونکہ ہمارے اپنے کام ہے، تو محرم کا مہینہ آگے کر دو، سفر کا مہینہ پہلے لے کے آ جاؤ، اگلی دفعہ اگلے سال جو ہے سفر کو پہلے کر لیں گے، محرم کو آگے کر دیں گے، اس طرح آگے پیچھے کرتے رہتے تھے۔ تو یہ بہت چیز عام تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے بھی آگے کیا۔ اور یہ جو ہجری کیلنڈر ہے، ہجری جو تاریخ ہے، یہ کب سے شروع ہوئی؟ اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوئی، لیکن طے اس وقت نہیں ہوئی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر، اب عمر رضی اللہ عنہ کب آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے اور اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، وہ تقریباً 2.5 سال رہے خلافت کی اور اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی، ان کے دور کے اندر تقریباً کہتے ہیں کہ 16 ہجری کے اندر ہجرت کا 16واں سال تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تقریباً 6 سال ہو چکے تھے، ابو بکر کے رضی اللہ عنہ کی وفات کو تقریباً 3 سال ہو چکے تھے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تقریباً 3 سال ہو چکے تھے کہ وہ خلافت کر رہے تھے۔ اس دوران 16 ہجری کے اندر کچھ چیزیں پیش آئیں عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کہ لوگ سال کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، تاریخ کو آگے پیچھے، کیونکہ اللہ نے 12 مہینے بھی دیے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں موقع بھی دیا ہوا ہے، اصول بھی دیے ہوئے ہیں، تو اب طے کر دیں، ہجری کیلنڈر کو طے کر دیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور سب کی رائے لی کہ بھائی ہمیں ایک کیلنڈر ہونا چاہیے، جس طرح دوسری قوموں کا کیلنڈر ہے، ان کی تاریخ ہوتی ہیں، ان کے سال ہوتے ہیں، اسلام کا بھی ہونا چاہیے۔ تو سب کی رائے لی۔ اب مختلف رائیں آئی، کسی نے کہا ہاں ہجری کیلنڈر ہونا چاہیے لیکن وہ کب سے شروع ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع ہو۔ کسی نے یہ کہا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، کیونکہ وہ ایک بڑا یعنی دنیا کا اگر سب سے خوشی کا کوئی وقت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، تو وہ وقت ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی دنیا میں آئے، تو وہ وقت کیلنڈر کا شروع کا ہونا چاہیے، بھائی اسلام کی تاریخ وہاں سے شروع ہوئی۔ اچھا، دوسری رائے آئی جب سے نبوت، یعنی 40 سال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور جب وہ پہلی وحی اتری اقرا، تو جب سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 40 سال کی عمر ہوئی اور وحی اتری، جب سے کیلنڈر ہونا چاہیے۔ ایک اور رائے آئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 53 ایئرس تھی اور وہ آخری 10 سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں گزارے وہ ہجرت کے سال ہیں، یعنی جو ہجرت کی۔ اور وہ رائے عمر رضی اللہ عنہ کو کیوں پسند آئی؟ کیونکہ وہ خلیفہ تھے اور انہوں نے طے کرنا تھا، تو وہ رائے کیوں لی؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ رائے کیوں ہے، کیونکہ یہ علی رضی اللہ عنہ کی رائے تھی، یہ بھی سن لیں، یہ کس کی رائے تھی؟ سارے صحابہ نے اپنی مختلف رائے دی، یہ رائے علی رضی اللہ عنہ کی تھی کہ یہ جو ہجرت کا سال شروع ہو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع۔ حالانکہ ہجرت میں ساتھ کون گیا تھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ گئے تھے، پیچھے جو ٹھہرے تھے وہ علی رضی اللہ عنہ تھے، امانت ادا کرنے کے لیے، یہ الگ ہی واقعہ ہے۔ اور انشاءاللہ اگلے مہینہ ہمارا مضمون بھی یہ ہوگا، کیونکہ پچھلے سال جب ہم نے سیرت کے اوپر 3 سیشن کیے تھے 3 مہینے لگاتار، تو ہم نے یہاں تک چھوڑا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آمد ہو چکی تھی ہجرت کے بعد، اور انشاءاللہ مدینہ کی جو زندگی اور حیات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اگلے مہینے میں انشاءاللہ، اگلے مہینے کے درس میں ہم انشاءاللہ اس کو وہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ تو خیر یہ پھر طے پایا، کیونکہ آپ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بالکل صحیح رائے ہے، رائے تو سب کی صحیح تھی، لیکن کیوں؟ کیونکہ اس وقت اللہ نے اور اللہ کے نبی کے اس عمل نے حق اور باطل میں فرق کر دیا، کہ جو اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، وہ ساتھ چلیں، مدینہ جائیں۔ حالانکہ بیت اللہ کدھر ہے؟ مکہ میں نا،
لیکن ادھر بات نہیں ہو رہی بلڈنگ کی، ادھر بات نہیں ہو رہی کسی جگہ کی، ادھر بات ہو رہی ہے جو حق کا ساتھ دے رہا وہ ساتھ چلے، سب چھوڑے پیچھے، حالانکہ پیچھے سب کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود 53 ایئرز زندگی گزاری، لیکن اللہ کا حکم آیا تو چھوڑ دے۔ تو ہجرت اصل ادھر ایک اور سبق ہمیں ملتا ہے۔ لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں ہم نے ہجرت کر لی، اس دور میں بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ہجرت کر لی، لیکن علماء فرماتے ہیں دیکھو اس دور میں بھی اگر آپ ہجرت کر رہے ہیں وہ تو صحیح ہے، لیکن ہجرت کا مقصد بھی حاصل ہو۔ ہجرت کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے لیے اگر ہم کر رہے ہیں تو وہ ہجرت ہے، اللہ کے رسول کے لیے کر رہے ہیں تو وہ ہجرت ہے، اور پھر اس کی جو شروط ہے وہ بھی کیا ہے، ان میں سے ایک شرط یہ کہ وہ کام بھی چھوڑیں جو اللہ اور اللہ کے نبی کو نہیں پسند ہے۔ یہ اصل ہجرت ہے، گناہوں سے ہجرت کرنا۔ وہ گناہوں کا ماحول تھا، ادھر شرک تھا، ادھر ظلم تھا، ادھر ہر قسم کے گناہ تھے، وہ سب چھوڑے۔ تو اصل یہ کہ ان گناہوں کو چھوڑنا اصل ہجرت ہے۔ آج ہم ملک تو چھوڑ کے کہیں چلے جاتے ہیں، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں بچوں کی تربیت مشکل ہو رہی ہے، ہجرت۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ادھر جا کے کیا کمٹمنٹ کریں گے کہ بچوں کی تربیت صحیح ہوگی؟ اگر آپ کے گھر کا ماحول وہی ہے تو پھر آپ نے کیا ہجرت کی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہجرت اصل یہ ہے کہ پوری کی پوری ہجرت ہو، ایک ایک ایریا بدل دیا، ایک ایک ملک بدل دیا، ایک ایک اپنے عادات بدل دی، اپنے وہ برے عمل چھوڑ دیے، وہ برے کام چھوڑ دیے جس سے اللہ کے رسول راضی نہیں ہے۔ یہ ہجرت ہے، اور یہ اللہ کے نبی نے بتائی، اور اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے انہوں نے کی، گناہوں سے ہجرت۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی تھی ابھی گزری نا، وہ قربانی خالی جانور کی قربانی نہیں ہے، وہ اپنی نفس کی قربانی ہے، اپنی گناہوں کی قربانی ہے، یعنی وہ چیزیں جو مجھے پسند ہے لیکن اللہ کو نہیں پسند میں چھوڑ دوں، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، جوان ہے، بوڑھے ہیں، امیر ہے، غریب ہے، ہم نے یہ ہجرت کرنی ہے، یہ قربانی کرنی۔ قربانی اور ہجرت کے اندر مقصد سمجھے۔ قربانی کرنا آسان ہو جاتا ہے، بھائی چلو اللہ نے رقم دی کر لی، لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ اپنی وہ چیز بھی قربان کریں جس کے اوپر چاہتے ہو، جو اللہ کی مرضی کے خلاف۔ ہجرت کرنا کا بھی آسان ہو جاتا ہے، بھائی ادھر اچھا دکھ رہا ہے، ادھر ماحول بھی اچھا دکھ رہا ہے، لیکن آپ کے اپنا اگر گھر کا بدل نہیں رہا ماحول، تو پھر اصل تو یہ ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ بچے کا جو سیکھنے کا وقت شروع ہوتا ہے وہ ماں کی گود سے لے کے قبر کے پیٹ تک ہے، کہ بچہ سیکھتا ہے۔ یعنی ہم ہمیشہ زندگی میں سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، چاہے بوڑھے بھی ہو جائیں نا، سیکھ رہے ہیں، تو وہ سیکھنے کا پیریڈ ہے سارا۔ تو وہ سارا ماحول اگر اپنے بچوں کو ہم دینا چاہتے ہیں اپنے کو، تو ماحول ہم نے کہیں بھی رہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا نا کہ محمد کا غم جس کے سینے میں ہو، جہاں بھی رہے مدینے میں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا ہے کہ ہم ان کی سیرت، ان کی صورت اپنا لیں دنیا میں کہیں بھی ہو۔ تو یہ اصل مقصد ہے، سمجھیں کہ ہجرت اب یہ طے تو ہو گیا، یہ سال طے ہو گیا کہ ہجرت 16ویں ہجری کے اندر طے ہو رہا ہے کہ ہجرت کے سال سے ہجرت کیلنڈر شروع ہوگا۔ اب پھر اگلی ڈسکشن شروع ہوئی، اگلا معاملہ شروع ہوا کہ کون سے مہینے سے شروع ہو۔ ایک تو ہے نا کہ چلو کیلنڈر کب سے شروع ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، مکہ سے مدینہ آ گئے تو وہ ہجرت کا سال شروع ہو گیا۔ اب کون سا مہینہ ڈیسائیڈ کرے، اس میں بھی سب کی رائے لی گئی، اور جو سب سے زیادہ رائے کے اوپر اطمینان ہوا اور جس پہ عمل کیا گیا اور جس کو طے کیا گیا، آپ لوگ کے سامنے ہی پتہ ہے، یہ محرم کا مہینہ۔ پھر محرم کے مہینے، کیونکہ وہ بھی ایک محترم مہینہ ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ آخری ہو گیا اور محرم کا مہینہ پہلا ہو گیا۔ تو جب سے یہ طے ہو گیا کہ ہجرت یہ جو کیلنڈر ہے، اسلامی کیلنڈر، ہجرت سے شروع ہوگا اور محرم کے مہینے سے شروع ہوگا۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے اماموں میں سے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، تو امام مالک تقریباً اس واقعے کے تقریباً 100 آپ سمجھیں 140 سال 150 سال بعد وہ آئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی رائے یہ نہیں کہ صحابہ کے، وہ تو صحابہ نے جو کہہ دیا سمعنا واطعنا، جو صحابہ نے طے کر دیا وہ بھی اجماع ہے امت کے لیے، یعنی اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے جو انہوں نے طے کر دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا صحابی کلہم عدول، یعنی کلہم عدول کے مطلب کیا ہے کہ وہ ہر ایک انصاف کے اوپر تھا۔ اور اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اصحاب کالنجوم، میرے صحابی جو ہے ستاروں کے مانند ہیں۔ تو یہ تو صحابہ کی صفات ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو ادھر تو کوئی ڈسکشن ہے ہی نہیں کہ جو صحابہ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہم کہیں کہ وہ صحیح ہے غلط ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے امام مالک ہو یا ابو حنیفہ ہو یا سب سے وقت کے بڑے مجدد و محدث ہو، صحابہ کے لیول کو نہیں پہنچ سکتے۔
تو امام مالک جو اپنی رائے وہ یہ دینا چاہ رہی ان کی ایک خواہش، وہ خواہش کیا تھی؟ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کی ہجرت سے کیلنڈر طے ہوا کہ ہجرت سے، تو مہینہ بھی وہی ہونا چاہیے تھا، یعنی مہینہ بھی وہ ہوتا جو ہجرت کا مہینہ تھا، کیونکہ ہجرت کا مہینہ محرم نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیں، یہ نہیں کہ پہلی محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، نہیں، ہجرت کا مہینہ جو ہے، جو عام رائے اور جمہور علماء کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ ربیع الاول کے اندر ہجرت ہوئی، یعنی سفر، بعض کہتے ہیں کہ سفر کے اینڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو مہینہ آ رہا ہے سفر، اس کے اینڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا سفر اور ربیع الاول میں پہنچے، 12 ربیع الاول کو البتہ بعض کہتے ہیں کہ وہاں پہنچے، اور بعض کہتے ہیں کہ 14 دن لگے، بعض کہتے ہیں 12 دن لگے، لیکن ایک لمبا سفر تھا، اور پھر آ کے وہ جو قبا مسجد کے پاس ٹھہرے، جو پہلی مسجد تھی، اس پہ ہم انشاءاللہ اگلے مہینے اس پہ بات کریں گے اور تفصیل انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ پھر محرم کا مہینہ طے ہو گیا، لیکن امام مالک کہتے تھے کہ ربیع الاول، کیونکہ ربیع الاول میں ہجرت ہوئی تھی، تو ان کی وہ اپنی ایک خواہش تھی، لیکن یہ نہیں کہ انہوں نے چینج کیا یا کچھ ایسا کوئی تحریک چلائی ہو، آج تو ہر چیز کی تحریک چلتی ہے نا، تو وہ ایسا کچھ نہیں تھا، کہا تک نہیں اسلم تسلم، ہم تو قبول کریں گے کیونکہ صحابہ نے طے کیا، لیکن وہ ایک دلی خواہش، کنیکشن، تو البتہ پھر یہ طے ہو گیا، اور یہ جب سے سلسلہ چلا رہا۔ میرا کہنے کا مقصد ادھر یہ ہے کہ جب اتنا زبردست اللہ نے ہمیں سسٹم دیا ہے، اور جب ہمارا مقصد ہوتا ہے یعنی روزہ رکھنا ہے یا عید کرنی ہے یا کوئی اور ہے، تو ہم چاند کی فکر کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم ہر مہینے چاند کی فکر کریں گے تو اتنا بڑا مسئلہ چاند کا ہوگا نہیں جتنا آج ہو جاتا ہے، کیونکہ فکر ہی سال میں 2 دفعہ کرتے ہیں ہم، پھر ہی ہوش آتا ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا پچھلے مہینے کیسے گزرے۔ اسلامی تاریخ میں یہ سمجھ لیں کہ یا تو 29 کا مہینہ ہوگا یا 30 کا ہوگا، نہ 28 کا ہوگا نہ 31 کا ہوگا، یہ ایک کانسیپٹ بھی سمجھ لیں۔ 28 کا مہینہ اسلامی کیلنڈر میں نہیں ہے اور 31 کا بھی نہیں ہے، البتہ جورجین کیلنڈر میں یہ ہے، فیبرری 28 کا ہو جاتا ہے اور ہر چوتھے یا 5ویں سال میں 29 کا بھی ہوتا ہے، اسی طرح 30 اور 31 کے مہینے بھی ہوتے ہیں، لیکن اسلامی کیلنڈر کے اندر صرف 29 یا 30 کا ہے، اور وہ کب ڈیپینڈ کرتا ہے؟ وہ چاند کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لیے لونر کیلنڈر کہتے ہیں اس کو، یعنی وہ جو چاند کو دیکھتے ہوئے۔ تو بعض دفعہ میں جب انٹرفیتھ کے اوپر بات ہوتے ہیں نا، جو دوسرے غیر مسلم سے، تو عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا کوئی اور دوسرے مذہب کے لوگ ہوں جن سے ہم بات کرتے ہیں عام طور پہ مختلف چیزوں کی اسلام کے اندر، اسلام کا تعارف، تو میں ان کو تعارف اس طرح کراتا ہوں، دیکھو جو اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ کی جو مخلوق ہے وہ اللہ نے اپنی سب سے بہتر مخلوق کے تابع کی ہے، انسان کے تابع کی ہے۔ سورج چاند ہمارے لیے اللہ نے پیدا کیے نا، تاکہ ہماری زندگی آسان ہو سکے، تو ہم اس کو اپنے مہینوں میں استعمال، اپنے دن میں استعمال کرتے ہیں۔ سورج کے مطابق ہماری نمازیں ہوتی ہیں اور چاند کے مطابق ہمارے مہینے ہوتے ہیں تو وہ اللہ نے ہمارے تابع ایسے کیے کہ مہینے ان کے مطابق ہے اور نماز اس کے مطابق۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہر چیز کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے اور اللہ کے لیے ہم، تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں سائن کے طور پہ، مختلف سائنز، مختلف جو ہے نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہیں، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صحیح معنوں میں ماننے والے ہو جائیں۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اصل ہے کہ اللہ کی ماننا بھی، ہاں اللہ کو کہتے ہیں بھائی اللہ نے بنایا، وہ تو بچہ کہہ سکتا ہے، یہاں تک ایک اہل علم تھا وہ کہتے تھے دیکھو ایک ہوتا ہے طوطے جیسا ایمان، پجن نہیں کیا کہتے ہیں، پیرٹ، ہاں، کہ آپ کوئی چیز کسی کو سکھا دیں وہ رٹے گا نا اگر اس کے دل میں نہیں اتری ہو۔ بولا ایک ہوتا ہے آپ کا طوطے جیسا ایمان، کہ وہ رٹی ہوئی چیز ہے، بچپن سے سیکھی ہوئی ہے، لیکن وہ دل میں نہیں اتری ہے۔ تو وہ ایسی مثال دیتے تھے، دیکھو جب طوطے کے پاس اگر بلی آ جائے، اس کو کونے میں لے کے چلی جائے، وہ طوطے کو بتاؤ اب کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا یا کہے گا اپنی آواز نکالے گا جو اس کی نیچرل آواز ہوتی ہے؟ مجھے تو نہیں آتی وہ آواز، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، وہ لا الہ اگر لا الہ اللہ کسی نے سکھایا بھی ہوگا اس کو، وہ لا الہ اللہ تو نہیں کہے گا، یا ہائی مٹھو تو نہیں کہے گا، یا جو بھی اس کو آپ ایکس وائی زیڈ سے آپ کہتے ہو وہ تو نہیں کہے گا، کیونکہ وہ اس کے دل میں تھوڑی اتری ہوئی ہے، اس کو زبان پہ رٹی ہوئی، آپ نے ٹرین کیا ہوا ہے۔ اب اس کی جان پہ جب بات آئی ہوئی ہوگی تو اس کے زبان سے وہ چیز نہیں نکلے گی جو آپ نے سکھائی ہوئی ہے، اس کی زبان سے جو لکھے گی جو فطرت میں اس کے۔ تو انسان کی فطرت میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو ایسے یاد رکھیں کہ ہر مشکل وقت میں، آسان وقت میں ہم اللہ کو پکاریں۔ آج جیسے کسی کو آ جائے نا تو گالی، کسی کی اگر کوئی عادت ہو تو گالیاں نکلتی ہیں، کوئی مشکل وقت میں کیا ہوتا ہے عام طور پہ؟ پھر ہم آس پاس دیکھتے ہیں یار یہ تو غلط ہو گیا، تو کہتے ہیں یار سوری یار بعض دفعہ اب میں نہیں کہہ رہا کہ میں پرفیکٹ انسان ہوں، یہ تو سنت کی جو نسبت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ بیٹھے ہو نا کسی مجلس میں
تو کوئی ایسی کوئی نیوز آ گئی تو کوئی ایف ورڈ کہہ دیتا ہے, کوئی کیا کہہ دیتا ہے, کہتا ہے اوہ معذرت امام بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ. میری وجہ سے اللہ دیکھ رہے, میں خود اللہ کے تابع ہوں اور میرے سے خود یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کب ہوتا ہے, جب ہماری عادت یہ بنی ہوئی ہو. حالانکہ اگر کوئی مصیبت آئے تو انسان کو کیا پڑھنی چاہیے, انا للہ و انا الیہ راجعون, لیکن ہم اس کی جگہ دوسرے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ تو نہیں بلکہ الٹا نقصان ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کا کیا فائدہ ہے؟ ایک تو قرآن کی آیات, ہر حرف پہ ثواب مل رہا ہے, اور اس کی اگلی بات کہ ہم ایگری کر رہے ہیں, اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی طرف ہی جانا ہے, چاہے وہ کوئی چیز ہو یا کوئی بندہ ہو یا بندی ہو. تو ہم ایسی عادت ڈالیں کہ اللہ کے نام کی ایسی عادت ہو کہ جو وقت کا جو کہنے کی چیز ہے, چاہے وہ الحمدللہ ہو یا ماشاءاللہ ہو, اللہ اکبر ہو, یہ چیز ہے جو عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ لباس ہمارے سنت کے بعض دفعہ ہوتے ہیں, لیکن جو جملے نکلتے ہیں نا وہ بالکل ہی الگ ہوتے ہیں. یہاں تک کہ جو ہمارا سلام کلام ہوتا ہے, دیکھیں ہی کہنا یا ہائی کہنا یا ہیلو کہنا غلط نہیں ہے, لیکن آپ ان کو کہیں جن کو سلام سے تعلق نہ ہو. جس کا سلام سے تعلق ہو, جس کو اللہ نے اسلام دیا ہو, دونوں کو ثواب مل سکتا ہے. تو کیوں ہم محروم ہو رہے ہیں؟ آپ بھی سلام کریں, دوسرا بھی آپ کو سلام کرے گا. دعا دے رہے, سلام ہے کیا؟ دعا فور پروٹیکشن, سلامتی کی دعا دے رہے ہیں کہ السلام علیکم, آپ پہ سلامتی ہو, اللہ آپ کی حفاظت کرے. اور آپ خالی ان کو نہیں دعا دے رہے جن کو آپ دے رہے ہیں, کیونکہ بعض دفعہ ایک بندے کو آپ سلام کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی علیکم کر رہے ہوتے ہیں. علیکم کو کیا ہے؟ جمع ہے, پلورال ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ فرشتوں کو بھی سلام کر رہے ہیں. وہ جو انسان فرشتوں کو سلام کرے گا, کیا فرشتے اس کو سلام نہیں کریں گے؟ تو دیکھیں کتنے فائدے دین کے اندر جس کو ہم مس کر رہے ہوتے ہیں. بس ایک عادت چلی ہوئی ہوتی ہے بچوں کے اندر سلام کی اصلاح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افش السلام, سلام کو عام کرو. واطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ لوگوں کو. آج ہم دعوتیں لینے کے چکر میں ہوتے ہیں, اللہ کے نبی فرمایا کھلاؤ لوگوں کو. وصلوا باللیل والناس نیام. تیسری صفت کیا ہے کہ راتوں کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. دن کی نماز آسان ہوتی ہے, آج تو ہمارے لیے دن کی نماز بھی مشکل ہے نا. 5 وقت کی نماز ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھی ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں. بعض وہ کہتے ہیں امام صاحب اس کی کوئی گنجائش ہے؟ میں نے کہا 5 وقت کے کھانے بھی اکٹھا کر لیا کرو, ہے فرکوس میلن مول لنچ میدا سب ایک ساتھ کر لو, برنچ بنا کے کھا لو روزانہ. وہ پتہ نہیں کیا بنے گا پیٹ میں, وہ پتہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن تو نمازیں جب ملانا شروع کر دیتے, نماز کیا ہے اصل پلر آف اسلام, اسلام کی بنیاد, ستون. بنی الاسلام علی 5, اللہ کے نبی فرما رہے, حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد ہے. یعنی اگر کوئی بنیاد ہلانے گیا تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ بلڈنگ نقصان میں ہی آئے گی نا, ہلے گی. زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بنیادیں ہل جاتی ہیں, پھر بلڈنگ گر جاتی ہے. انسپیکشن ہوتے ہیں کہ بھائی اب ادھر رہنا مشکل ہے, ادھر نہیں رہ سکتے, خالی کرو. تو اصل یہ کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ نماز ہے. اور نماز کا ہم نہیں خیال رکھیں گے تو یہ سب چیزوں پہ افیکٹ ہوگا. اور لیکن نماز کی پابندی کب ہوگی؟ جب ہمارا اللہ سے تعلق اور اللہ پہ یقین صحیح بنے گا. اسی نسبت سے میں سفر کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں محرم کا مہینہ اپنی جگہ, اس کا احترام اپنی جگہ. وہ اسی طرح میں نے محرم کے بارے میں جو ہم نے باتیں پچھلے مہینے کی ہیں اس کو دہرائے بغیر آگے ہم جائیں. سفر کے اندر بھی بعض مس انڈرسٹینڈنگ ہے لوگ, یعنی بعض دفعہ یعنی مختلف تعلیمات یا مختلف سوچ یا مختلف سیکھی ہوئی چیزیں ہیں. کچھ بچپن سے لے کے, ہم کہتے ہیں بچپن کی باتیں 55 تک, تو وہ بس بچپن سے جو سنی آتی ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں, یا دیکھی دیکھائی, ہم نے ان کو دیکھا, ہم نے دیکھا, اور ہم یہی بس کر رہے ہیں. پتہ نہیں ہے کہ صحیح بھی ہے نہیں ہے. تو ایک چیز تو یہ سمجھ لیں کہ کسی دن یا کسی مہینے کو منحوس نہیں کہہ سکتے. دیکھیں کہنے کا کتنا بڑا نقصان ہے یہ بھی سمجھے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا یار یہ دن جو ان لکی ڈے ہے. اسلام سے پہلے جو عرب لوگ تھے, اس جگہ کے جو لوگ تھے, ان کا کیا رواج تھا کہ وہ کہتے تھے سفر کا مہینہ ان لکی, یعنی اوتھر, جس کو آپ کہہ لیں کہ ان لکی کو کیسے کہیں گے اردو کے اندر, بد منحوس, بد نصیب, یا کیا مطلب کہیں گے یہ دن اور یہ مہینہ یہ مناسب نہیں ہے, اس کے اندر آپ کچھ نہ کریں. تو وہ عام طور پہ معاملات بھی نہیں کرتے تھے, یعنی کوئی ڈیلنگز وہ نہیں کریں گے, شادی نہیں کریں گے, کوئی اچھا پیغام نہیں دیں گے, مطلب کہیں گے اس مہینے میں کچھ بھی کرو گے تو صحیح نہیں ہوگا. ایک ہی تو یہ منحوس, یہ مناسب نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے, کتنا ڈیپ مطلب ہے یہ سمجھیں
کہ اگر ہم کسی دن کو یا کسی مہینے کو منحوس کہہ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں کس نے اتھارٹی دی ہے؟ اور دیکھیں آپ جب کہہ بھی دیں گے تو اس کا سینس نہیں بنتا۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں بعض تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ کوئی ایک وقت دنیا میں ایسا نہیں ہے جس وقت اذانیں نہیں ہو رہی ہو دنیا میں۔ کہیں سورج غروب ہو رہا ہے، کہیں سورج طلوع ہو رہا ہے، کہیں فجر ہو رہی ہے، کہیں عشاء ہو رہی ہے، کہیں کوئی اور نماز ہو رہی ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ہر وقت جب اللہ کا ذکر چل رہا ہے تو وہ مہینہ اور دن منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کتنی گہری بات ہے اگر ہم دن کو منحوس کر دیں۔ کسی کی پیدائش ہو رہی ہے، کسی کی وفات ہو رہی ہے، کسی کی شہادت ہو رہی ہے، ہم اس کو منحوس کریں۔ تو اپنی طرف سے کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے اللہ ہمیں پوچھیں قیامت میں کہ اللہ کے نبی تو نہیں فرمایا، اللہ نے تو نہیں فرمایا، ہم کون ہوتے ہیں، ہمیں کس نے اتھارٹی دی؟ تو کوئی دن اور کوئی مہینہ، یہاں تک آتا ہے تاریخ کے اندر کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کی نکاح بھی سفر کے مہینے میں ہوا۔ تو یہ بہت بڑا سبق۔ اب کوئی کسی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ محرم اور سفر کو کسی وجہ سے اس کے اندر شادی نہیں کرتا یا کوئی اور تقریبات نہیں کرتا، ہم ان کو چھیڑیں نہیں۔ یہ بھی ایک بڑا اصول ہے، اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کے مذہب کو چھیڑو نہیں۔ میں ادھر آپ سے بات کر رہا ہوں ایز اے اہل سنت والجماعت، جو ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی اور عقیدت رکھتا ہے، کوئی اور فالو کر رہا ہے، اب اس کو چھیڑے نہیں۔ خاص طور پہ اس زمانہ تو یہ وقت ہے کہ بھئی آپ اپنے سے کام رکھو۔ کوئی اگر آپ سے سیکھنا چاہتا ہے تو آپ تمیز کے دائرے میں اس کو سکھائیں کہ بھئی ہم نے یہ سیکھا ہے اور قرآن و حدیث سے ہمیں یہ ملتا ہے، اللہ کے نبی نے یہ سکھایا ہے، صحابہ نے یہ سکھایا ہے۔ لیکن آپ کسی کو یہ نہ کہیں کہ تم غلط کر رہے ہو، تم یہاں جاؤ گے اور تم وہاں جاؤ گے۔ ادھر کا ٹھکانہ بھی ہمیں نہیں ملا ہوا۔ میں کہتا ہوں نہ ہم مالک ہے نہ رضوان ہے۔ مالک و رضوان کون ہے؟ جنت اور جہنم کے ویکٹر ہے، کہہ لیں ان کو، یا چوکیدار کہہ لیں یا ٹھیکیدار کہہ لیں یا کوئی بھی کہہ لیں، وہ ہے۔ ہمیں اللہ نے وہ ٹکٹ بھی نہیں دی کہ بھائی آپ وہ ہے۔ ہماری اپنی گارنٹی نہیں ہے، اور لوگوں کو ہم بھیج رہے ہوتے ہیں بھائی تو جنتی ہے، بھائی تیرا تو کچھ نہیں بننا، تو ادھر ہی جائے گا۔ اب تمہارا کیا بننا ہے، میرا کیا بننا ہے؟ اپنی گارنٹی نہیں ہے اور دوسروں کو گارنٹیاں دے رہے ہیں، دوسروں کو جو ہے۔ اور بعض دفعہ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس کا اتنا ذہن پر اثر لے لیتے ہیں کہ لوگوں کو تانوں کی وجہ سے خود نمازیں چھوڑ دیتے ہیں کہ یار میرا تو ویسے ہی کچھ نہیں بن رہا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن میں؟ بڑی گہری بات ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی جو رحمت ہے اس سے مایوس نہ ہونا، خود بھی نہیں اور دوسروں کو بھی نہیں کرنا۔ اگر کوئی دوسرے کو کر رہا ہے کتنی خطرناک بات ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت کی برسات کر رہے ہیں قرآن اور حدیث کے تھرو، اور ہم باؤنڈری لگا رہے ہیں کہ بھئی اتنا ہی تو غافل ہے، تو مردود ہے۔ اور یہ اتنا خطرناک کام ہے۔ بعض دفعہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ادھر اس مجمع میں کوئی کرتا ہوگا، کبھی کبھی انسان اپنے بچوں کو بھی کہہ دیتا ہے مردود، منحوس۔ اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ لفظوں سے بچیں، کیونکہ یہ آپ ایک طرح اپنے بچوں کو سٹیمپلا کر رہے ہیں، یعنی ایک طرف سٹیمپ دے رہے ہیں کہ یار، یعنی مردود کا مطلب کتنا گہرا مردود مطلب ہے، یہ سمجھیں۔ مردود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے اللہ نے مردود کس کو کہا ہے؟ شیطان کو کہا ہے۔ یعنی وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے، یعنی اپنے بچوں کے لیے ہم دعا بھی کر رہے ہیں اور فکر مند بھی ہو، کہہ بھی رہے ہیں کہ مردود و منحوس ہے، تو اثر کیا ہوگا؟ اور بعض کلچر کے، ہر کلچر میں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض کلچر میں چاہتے ہیں کہ کام اچھا کریں لیکن بلا کیسے رہیں؟ گدھا اور کتے کے نام سے، یا حمار یا کلب۔ تو سینس نہیں بنتا۔ ایک طرف اپنے بچے کی فکر کر رہے ہیں، دوسری طرف اس کو کہہ رہے ہیں کہ مردود و منحوس ہے، یا کہہ رہے ہیں کتا ہے یا گدھا ہے۔ تو ہماری اپنی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بندہ آیا، کہتا ہے میرے بیٹے نے تو میرا سر، وہ نہیں کہتے دن رات ایک کر دیا ہے، سر درد کر دیا ہے، پورے گھر کو اوپر اٹھا لیا ہے۔ تو آج کی بھی یہ معاملات ہوتے، اس دور میں بھی ہوتے تھے۔ تو ایک آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بیچارہ باپ تھا اور وہ بڑا پریشان تھا اپنے بیٹے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا بیٹے کو کہ تم کیا کر رہے ہو، باپ سے پوچھا کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا۔ ڈائریکٹ روٹس پہ پہنچے۔ آج ہم اوپر وہ لگا رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں اوپر پٹیا، اندر جراثیم بھر رہے ہیں، تو وہ روٹس پہ پہنچے۔ بولا نام کیا ہے بیٹے کا؟ تو کہتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ میرے بیٹے کا نام ہے دودا۔ دودا کا مطلب کیا ہے؟ آپ وہ ماسک جس کو سویڈش میں ہم کہتے ہیں نا، وہ جو زمین میں جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، زمین کے جو کیڑے ہوتے ہیں، یعنی جو مٹی میں جاتے ہیں اوپر نکلتے ہیں، اس طرح اوپر نیچے اوپر نیچے۔ ہاں اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کیچوا بولتے ہیں اس کو۔ کچھوا الگ ہے، کیچوا الگ ہے۔ اچھا کیچوا، ہاں ماسک کیچوا۔ اچھا
تو وہ اوپر نیچے کرتے ہیں. تو بولا یہی تربیت پھر بچے میں آئے گی نا, تو وہی تھا اوپر نیچے سمبیری دول بانا, اوپر نیچے. تو بولا نام چینج کرو. دودھا کا مطلب کیا ہے کہ ماسک. اب ماسک کیا کرتا ہے, اوپر نیچے. تو اس کا کام بھی یہی تھا, اوپر نیچے, کبھی باپ کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے, کبھی ماں کو, کبھی یہ سر کا درد, کبھی. تو نام کا اثر ہوتا ہے. ایک آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی پیغام لے کے کسی اور ملک سے, کسی قاصد تھا کسی ملک کا میسنجر یا پیغام لے کے آیا, جس کو ہم کہتے ہیں بیٹ بیرر ہے یا پوسٹ بیرر ہے, اس کو ویدر ہے. تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنا تعارف کرایا. اس نے کہا میں عبد الشر ہوں, یعنی ہر برائی کا بندہ ہوں میں, برائی کا بندہ ایک ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حالانکہ وہ غالباً وہ شاید غیر مسلم ہوگا, کیا ہوگا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی رہنمائی کی, اس کے لیے بھی خیر خواہی کی. کیا کہا, نہیں تم عبد الشر نہیں ہو, تم عبد الخیر ہو, تم خیر کے بندے ہو, تم برائیوں کے بندے نہیں ہو. تو نام کا اثر ہوتا ہے. عام ہم ادھر ادھر سے نام رکھ لیتے ہیں. ایک تھے, بڑی گہری بات اب میں کرنے جا رہا ہوں, لیکن کسی کو ٹارگٹ کرنا مقصد نہیں ہے, نہ مجھے کسی نے اتھارٹی دی ہے, نہ میں اس قابل ہوں. ایک شیخ تھے جو گزر چکے ہیں, کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہوا. ان کی بڑی تفسیر بڑی مشہور تھی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے. تو وہ بڑے مفتی بھی تھے اور بڑے مزاج کے بڑے سخت تھے. وہ ان کا ایک بڑا اسپیشل, کوئی سنت کے خلاف کام کرے ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا. چند دفعہ ان سے ملاقات بھی ہوئی الحمدللہ. تو وہ یہ کہتے تھے, دیکھو آج رواج یہ بن گیا ہے, قرآن کھولتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں اسلامی نام رکھیں گے, قرآن کھولتے ہیں اور کوئی بھی نام رکھ لیتے ہیں, نہ علماء سے پوچھتے ہیں, نہ کسی اسکالرس کی ایڈوائس لیتے ہیں کہ بھئی وہ نام بھاری تو نہیں ہے, نام کا کوئی اثر تو نہیں ہوگا, کوئی مناسب بھی ہے نہیں ہے. یہ سب چیزیں ضروری ہیں, کیونکہ نام بعض دفعہ بہت بھاری ہوتے ہیں, بعض دفعہ مناسب نہیں ہوتے, بعض دفعہ اس لیے مناسب نہیں ہوتے جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس نام کا مطلب کچھ اور بھی ہو. عربی میں تو اچھا لگ رہا ہے, بعض دفعہ ادھر اس ملک کے اندر. اب ایک آپ کو ایک مثال دوں گا, اب ہنسے تو اب ہنسے. اردو میں 22 کو کیا کہتے ہیں, 22, اور سویڈش میں کیا ہے, وہ کیا ہے سویڈش میں, صحیح ہے نا. تو آپ سمجھ رہے ہیں بات کو. تو کبھی کبھی انسان کو عقل بھی استعمال کرتی, خالی نقل نہیں ہوتی, بس قرآن میں یہ ہے, حدیث میں یہ ہے, نہیں وہ نام ہو سکتا ہے یہاں پہ سوٹ نہ کرے, ہو سکتا ہے لوگ صحیح نہ بلا. اللہ کے نام بعض دفعہ ہم رکھ دیتے ہیں اور پھر وہ لوگ عبدی بھی بلا رہے ہوتے ہیں. عبدی کا مطلب کیا ہے, میرا غلام. عبداللہ عبدی بن جاتا ہے, عبد الرحمن عبدی بن جاتا ہے. عبدی کا مطلب کیا ہے, اتنا گہرا مطلب ہے میرا غلام. پھر انسان غلام بھی بن کے رہے گا, دو لوگوں کا بھی, سوسائٹی کا بھی, معاشرے کا بھی غلام ہی بنے گا. نام کا اثر ہوتا ہے, لوگ عبدی کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ادھر کسی قوم کو گرانے کا مقصد نہیں, ادھر مقصد یہ کہ ہم سمجھیں کہ نام کا تقاضا کیا ہے, کہ ماں باپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ ایسا نام رکھیں کہ بچے کی ایک کانفیڈینشیل وہ ہوتی ہے نا, کہ آئیڈینٹی ہوتی ہے, وہ نام چھپائے نہیں, اپنا نک نیم نہ بنا لے آگے جا کے. اسلامی نام کو نک نیم بنا لیتے کیونکہ ان کو شرم آتی کہ یار یہ کیسا نام ہے, لوگ پروناؤنس نہیں کر سک رہے. تو ایسا نام دو تاکہ خود بھی بچہ ہو کہ یار مجھے اچھا نام ملا ہے, جس کا مطلب بھی اچھا ہے اور لوگ اس کو پروناؤنس بھی کر سکتے ہیں. تو نام کا یہ کہ عبد الخیر ہو, اور اسی طرح اچھے نام, یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ عبد الخیر ہے. تو یہ شیخ کیا فرماتے تھے, اب یہ دیکھیں, یہ جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا, وہ شیخ کہتے تھے کہ قرآن سے لوگ, بعض لوگوں کی دلیل ہوتی ہے یار یہ تو نام قرآن کے اندر ملا ہے مجھے, یہ دلیل ہوتی ہے نا کہ یار نام قرآن کے اندر ملا ہے. تو بولا قرآن میں فرعون اور خنزیر بھی ہے, وہ رکھ لو. پھر وہ شیخ اتنا گہرا کہ وہ کہتے, ان کا مزاج سخت ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس طرح کہتے تھے. جب ان کو کہتے تھے کہ ہائپر ہو جاتے تھے لوگ, جب اپنی دلیلیں دیں نا, بیوقوفی والی دلیل ہے کہ قرآن میں آیا ہے, تو بھائی قرآن میں تو جہنم بھی ہے, دوزخ بھی ہے, اور یعنی فرعون بھی ہے, اور سود بھی ہے, اور خنزیر بھی ہے, یہ ساری چیزیں قرآن میں ہی ہیں, تو یہ کیوں نہیں رکھتے نام. تو دلیل یہ نہیں کہ قرآن میں, دلیل یہ کہ بھائی جو اہل علم ہے, جو قرآن کو صحیح جانتے ہیں, جو معاملات کو سمجھتے ہیں, ان سے رہنمائی لے کے نام رکھیں تاکہ نام کا کوئی اثر ہو, تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو انشاءاللہ. باقی تو اصل اللہ کے ہاتھ میں. اب بات آ جاتی ہے ادھر جو سفر کے متعلق جو کچھ عقیدے تھے, جو میں نے کہا, جیسے میں نے بات کی نا منحوس کے حوالے سے, تو یہ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ کسی چیز میں منحوسیت نہیں ہے. یہ جو خاص طور پہ دن اور مہینے کے اندر یہ وہم زندگی سے انسان نکال دے. بعض, اور اس کا علاج کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے, جو ہمارے بڑے فرماتے ہیں, میرے اپنی بات نہیں ہے, جو ہمارے اہل علم وہ دوسرے جن سے ہم سیکھتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھیں, آپ بنی اسرائیل کو دیکھیں. بنی اسرائیل کے اندر آپ کو پتا ہوگا سورہ بقرہ جو سب سے بڑی, دوسری نمبر کی صورت ہے اور سب سے بڑی صورت ہے, اس کا یعنی بقرہ کیا ہے, گائیں. اور کیوں بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ گائیں ذبح کریں, کیونکہ ان کی ایک عقیدت بن رہی تھی.
اب اس سے پتہ چلتا ہے یہ خالی جو ایک مختلف یہاں پہ ایک مخصوص مذہب ہے دنیا کے اندر اس وقت جو خاص طور پہ ان کے یہاں گائے کو بڑا مانا جاتا ہے، ماتا مانا جاتا ہے، اور اس کی پوجا کی جاتی ہے، اور اس کو یعنی اس کا احترام کیا جاتا ہے. تو اسی طرح یہ پہلے بھی زمانے کے اندر تھا کہ بھئی کسی ایک جانور کو لے لیتے تھے اور اس کو کوئی مانتے تھے. تو اسی طرح بنی اسرائیل میں بھی ایک رواج بن رہا تھا کہ بھئی گائے کو لوگ یعنی ہولی کھاؤ، یہ اسپیشل ہے، اس کو احترام دو. تو ایک حافظ احترام ہے لیکن وہ احترام دوسرے تو وہ یعنی اس کا احترام کرو، اس کی ایک رسپیکٹ کرو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرما سکتے تو کوئی بھی جانور ذبح کر دو، لیکن اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو، کیونکہ آپ دکھاؤ کہ اللہ کے لیے آپ کچھ بھی قربان کر سکتے ہو. کوئی اور چیز اللہ کے سامنے مانے نہیں رکھتی. تو اہل علم اس کا علاج کیا فرماتے ہیں؟ جو ہمارے یہاں غلط رواج ہے نا، ان کو توڑنے کا رواج کیا ہے کہ ان میں وہ کام کرو جو ہمارا کلچر منع کر رہا ہے لیکن اسلام اجازت دے رہا ہے. مثال کے طور پہ کہ نہیں یار سفر میں تو شادی نہیں ہونی چاہیے، یا محرم میں شادی نہیں ہونی چاہیے، محرم میں کوئی ڈیل نہیں ہونی چاہیے، کریں. تو یہ اس طرح آپ توڑیں گے اس رواج کو. اگر آپ بھی اس پہ قائم رہیں گے نہیں یہ لوگ کیا کہیں گے، تو پھر یہ نسل میں چلتا رہے گا یہ معاملہ، اور پھر اس پہ مس کنسیپشن شروع ہوگی. جو لوگ سمجھیں گے یہ دین کا حصہ ہے، آپ احتیاط میں کر رہے ہیں، لوگ پھر غفلت میں کریں گے اور بدعت بن جائے گی کہ اس کو سمجھیں گے کہ دین کا حصہ ہے کہ نہیں کرنا. حالانکہ شادی تو ایک نیکی کا کام ہے، یا کوئی تقریب ہو جس میں حلال تقریب ہو تو کرنی چاہیے. کیوں انسان رکا ہوا ہے، کیوں تاخیر؟ آپ کو کیا پتا آپ زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے کہ بھائی ہم 40 دن آگے کر دیں یا مہینہ آگے کر دیں یا 2 مہینہ نہیں. وہ کام جو شریعت جس کی اجازت دے رہی ہے وہ آپ اس میں یعنی کہتے ہیں نا نیکی اور پوچھ تو آپ فوراً کریں وہ کام. کیوں تاخیر کر رہے ہیں؟ کسی مہینے کی وجہ سے یا کسی دن کی وجہ سے، تو یہ کریں. لیکن ساتھ ساتھ میں نے جو بتایا اس کا خیال رکھیں کہ بھائی جو لوگ جن کی عقیدت ہے یا جن کا مذہب ہے وہ اصول پہ پھر آپ قائم ہو جائیں کہ اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے مذہب کو چھیڑو نہیں. یہ نہ ہو کہ بھئی آج جائیں اور جو آپ کے جو بھی جن سے بنی ہوئی ان سے خراب کر کے آ جائیں، پھر تو میں ہی ہوگی، تو وہ مناسب نہیں. تو اس بات کو سمجھ لیں. لیکن اس سے ایک اور چیز پہ آتے ہیں، اس سے آتے ہیں ہم قدر کے اوپر. تقدیر ہمارا ایمان کا حصہ ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تقدیر کا کیا حصہ ہے کہ جو خیر اور جو برائی ہوتی ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتی، کسی کی مرضی سے نہیں ہوتی. نہ کسی دن کا اس میں دخل ہے، نہ کسی مہینے کا دخل ہے، نہ کسی اور چیز کا. یہ ہوتا ہے نا کہ یار میں نو اوم، یہ اگر میں ایسا کر لیتا ہے، میں ایسا کر لیتی، میں یہ نہیں کرتا ہے، میں نہیں کہتی، تو یہ نہیں ہوتا. ہمیں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ساری چیزیں اللہ کی مرضی سے ہوتی ہیں. کسی کا اب اگر مثال کے طور پہ کوئی محرم میں شادی کرے، ہم کہیں کہ بھائی اس کی شادی چلی نہیں، تو کہیں گے بھائی یہ تو نے محرم میں شادی کی اس لیے. تو کیا جس نے دوسرے کسی مہینے میں کی اور اس کی ٹوٹ گیا تو ہم اس کو بھی منحوس کر دیں. کسی نے رمضان میں کی ہو، اس کی نہیں چلی، پھر تو شادی چلنے کا اور نہ چلنے کا تعلق اس سے نہیں کہ محرم یا سفر میں ہو رہی، اس سے ہے کہ آپ دونوں کتنے میچ ہو رہے ہیں، آپ دونوں کتنی کمٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ دونوں اللہ سے کتنا مانگ رہے ہیں، اور اللہ نے آپ کے نصیب میں ساتھ لکھا ہے نہیں لکھا. بعض دفعہ دونوں کوشش کرتے پھر بھی نہیں بنتا، تو ہم بلیم نہیں کر سکتے. بعض دفعہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے بھائی اس کا قصور ہے اس کا قصور، نہیں بنتا بعض دفعہ. اور بعض دفعہ کسی ایک کا ہوتا بھی یہ قصور، بعض دفعہ شاید دونوں کا قصور ہوتا ہو. تو یہ چیز پہ نہ جائیں. ہم ایک نہ سلیٹ ساتھ سر، یعنی ایک اپنی جو ججمنٹ ہوتی ہے اپنا جو اس پر نہ جائیں. یہ کہیں کہ بھائی جو اللہ کی مرضی وہ ہوگی، جس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، میں راضی ہوں جو اللہ میرے لیے طے کرے. تو تقدیر کا ایک تھوڑا سا مطلب ادھر سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہماری طاقت میں ہے وہ کرنا ہے اور پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دینا ہے. یہ نہیں کہ میں نے کوشش کی تو رزلٹ بھی مجھے وہی ملے گا جو میں چاہ رہا ہوں یا چاہ رہی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں نے کوشش نہیں چھوڑنی. مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ہاسپٹل جا کے علاج کرائے. اسلام کا ایک حصہ ہے کہ بھئی آپ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آپ لوگوں سے پوچھو جو اہل علم ہے اس معاملے میں، کہ اگر آپ کو نہیں معلوم. تو یہ چیز سمجھنے والی بات ہے کہ بھائی آپ ان سے پوچھیں جن کو. تو اگر آپ کو بیماری ہے تو آپ ظاہر سی بات ڈاکٹر سے پوچھیں گے. اسی طرح کوئی دین کا مسئلہ ظاہر سی بات ہے کسی اسلامک اسکالر سے پوچھیں گے. اسی طرح کوئی اور لاء کا مسئلہ ظاہر سی بات ہے جو لاء کے ایکسپرٹ ہیں ان سے پوچھیں گے. تو اسلام اس کا منع نہیں کر رہا، لیکن جو بھی کام ہم کریں چاہے وہ اسلامک اسکالر کے پاس جائیں یا ڈاکٹر کے پاس جائیں یا کسی اور ایکسپرٹ کے پاس جائیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے یہ بندہ صرف اسباب کے درجے میں کام آئے گا. مسبب الاسباب اللہ ہے. اللہ اسباب کو بنانے والے اللہ ہے، رزلٹ دینے والے اللہ ہے، مقلب القلوب اللہ ہے. اللہ کی صفات کی طرف غور ہو کہ رزلٹ اللہ دیں گے. صحابہ نے سارے کام کیے دن کے اندر بھی اور دین کے اندر بھی، لیکن ان کی نظر کس کی طرف ہوتی تھی؟ اللہ کی طرف. تو یہ تقدیر. اور 3 چیزیں ادھر آپ سمجھ لیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم اختتام کریں گے کہ یہ جو
تقدیر کے اوپر یقین ہے، جس کو ہم توکل بھی کہتے ہیں، وہ کیسے آئے گا؟ ایک تو ہے جو حالات ہم پہ آئیں اس پہ صبر کرنا سیکھیں، جو حالات ہم پہ آئیں اس پہ صبر کرنا سیکھیں۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر یہ کہ ہم یہ راضی ہو جائیں کہ اللہ میرا امتحان لے رہے ہیں، تو اگر جب اللہ میرا امتحان لے رہے ہیں تو میں تو اللہ سے راضی ہوں، اللہ نے مجھے بنایا ہے، یہ میرا امتحان ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جس مشکل میں میں ہوں، میرے سے زیادہ لوگ اس دنیا میں مشکل کے اندر ہیں۔ اب آس پاس نظر ہی دوڑا لیں، کتنی مشکلات لوگوں کے اندر ہیں۔ ہمیں ایک کھانا صحیح نہیں ملتا، نمک زیادہ ہو جائے، مرچیں زیادہ ہو جائے، کھانا وقت پہ نہ ملے، کپڑے نہیں صحیح ہو، یا گھر میں کوئی چلا رہا ہو، ہم اپسیٹ ہو جاتے، کہتے ہیں میرے سے بڑی پریشانی کسی کے پاس نہیں۔ تو یہ چیز دیکھیں کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کی کتنی بڑی بڑی پریشانیاں ہیں، پھر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایسی ویڈیوز دیکھی نہیں دیکھی؟ ادھر جا کے تو ہم پلے نہیں کر رہے، لیکن ادھر سے ہی دیکھ لو کہ سب کچھ گزرنے کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو یہ سبق ہے کہ بھئی اپنے سے لوگوں کو دیکھیں جو زیادہ مصیبت کے اندر ہیں۔ یہ دوسری چیز ہے، یعنی پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ پہ وہ ہو جائے کہ یار اللہ صحیح کرنے والے ہیں۔ اور شکر، دوسری چیز ہے شکر کرنا۔ شکر کس بات پہ؟ کہ ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز صحیح۔ کسی کو یہ شکایت ہوتی ہے یار میرے صرف بیٹے ہیں بیٹی نہیں ہے، کسی کو ہوتی ہے میری بیٹی ہے بیٹے نہیں ہے، شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی ہیں، شکر کریں اللہ نے آپ کو بیٹے دیے ہیں، شکر کریں اللہ آپ کو دونوں دیے ہیں، شکر کریں کہ اگر آپ کو چلے اولاد نہیں ہے تو کم سے کم صحت تو کوئی نہ کوئی چیز تو ہے آپ کے پاس شکر کرنے کے لیے۔ اللہ فرما رہے کسی کو کچھ اور نظر نہ آئے تو اپنے اندر ہی دیکھ لے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے میں ہی دیکھ لو۔ آپ کے جو روزانہ اعضاء چل رہے ہوتے ہیں، اگر ایک بھی پریشان ہو جائے اعضاء، تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دانت چھوڑ کے کام پہ چلے جاتے ہیں، یا ایک ہاتھ کو اگر بازو میں درد ہے پورا جسم گھر پہ بیٹھا ہوتا ہے، دانت میں درد ہے پورا جسم گھر پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اتنے ہم تو کمزور ہیں، خلق الانسان ضعیفا، لیکن اگر جسم صحیح چل رہا ہے تو یہی اللہ کا شکر ادا کرنے کا۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جو کرے گا اس کو کیا دیں گے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے میں اور دوں گا، لیکن اس کے مطابق وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکر بنو گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ کہ تم خود بھی، جس کو ہم سویڈش میں کہتے ہیں سویکس اویلسا، یعنی ہم جو بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں نا عام طور پہ، وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ناشکری اتنی زیادہ ہوتی ہے، ہمارا توجہ اس سے ہٹ جاتی ہے، کہ ہماری توجہ اس سے ہٹ جاتی ہے جو چیزیں چل رہی ہوں۔ اللہ نے آپ کو چھت دی ہوئی ہے، کھانا دیا ہوا ہے، بیوی دیے ہوئے، بچے دیے ہوئے، شوہر دیا ہوا ہے، کام دیا ہوا ہے، امن دیا ہوا ہے، وہ سب ہٹ گیا، پریشانی ایک کیا ہو گئی؟ یار یہ بکنگ کینسل ہو گئی، یار یہ گاڑی آج پنچر ہو گئی، یار وہ ساری فکر اسی کے اوپر ہے، وہ پھر سارے ناشکری کے جملے بھی نکلیں گے، میرے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ بھول گئے جو ساری چیزیں چل رہی تھی وہ بھول گئے، اب پریشانی میں ایسے گھسے کہ ذہن پہ اثر لے لیا، کھانا بھی چھوڑ دیا، گھر والوں سے تعلق، یعنی یہ ناشکری کی ایک وہ بن گئی نا۔ اب گھر والوں سے تعلق کیوں خراب کر رہے ہیں؟ مسئلہ گاڑی میں، گھر میں، یا کام پہ، اور تعلق کس سے خراب کر رہے ہیں؟ گھر والے سے، یعنی ایک کام خراب ہو رہا ہے اور ناشکری ساری چیز نعمتوں کی کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز کب ہوتی ہے؟ جب بیلنس لائف میں نہ ہو۔ بیلنس کیا ہے؟ کہ شکر بھی کریں، جو ساری نعمتوں کا صبر اس پہ کریں جو آپ کی قابو میں نہیں ہے، آپ کی مرضی میں نہیں ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے جو ان دونوں کو جوڑتی ہے، صبر و شکر کو؟ وہ ہے توکل، یعنی اللہ پہ ایسا اعتبار ہو جائے کہ کچھ بھی ہو اللہ میرے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے کے اندروں کے اندر ہیں، کیا فرما رہے کہ اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں اور مجھ سے زیادہ کمزور کوئی نہیں، یعنی جو مفہوم ہے اس دعا کا۔ تو ہم اللہ سے تعلق بنانا سیکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے عقیدت صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ایسا ہو جائے کہ یہ جو سارے ایسے جو سوچ ہے، یہ ایسا جو یقین ہے جس کا اسلام میں کوئی بیس نہیں ہے، جس کا اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا، جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، ایسے ہم جو ہے خیالات سے نکل جائیں اور ہم صحیح معنوں میں اللہ کے رسول کو ماننے والے ہو جائیں، اور صحیح معنوں میں یہ سمجھنے والے ہو جائیں۔ برکت جو ہوتی ہے اللہ کے احکاموں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی سا دن ہو کوئی سا مہینہ ہو۔ اور اگر واقعی ایک منحوسیت اگر کسی کی زندگی میں ہوگی، وہ جب ہوگی جب اللہ کے حکاموں سے ہٹیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹیں گے۔ پھر اللہ کیا فرما رہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کر لے، یعنی اللہ کی یاد سے، اللہ سے دور ہو جائے، تو اس کی زندگی تنگ ہوگی، اس کی زندگی میں مشکل آئیں گی۔ دن اور اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اسلام تو 24/7 کا نام ہے کہ 24 گھنٹے ہماری زندگی اسلام پہ ہونی چاہیے، چاہے وہ مکہ مدینہ میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے معاشرے میں ہو، چاہے کام پہ ہو، چاہے گھر والوں کے ساتھ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ذرا دیکھ لیتا ہوں کوئی ایسی بات ہو جو امانت کے طور پہ کہنی ہو رہ گئی ہو۔
اچھا ایک بات جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ مدرسے کے بعض کافی لوگوں نے پوچھا بھی نماز سے بعد بھی نماز سے پہلے بھی کہ یہ جو مدرسے کا سلسلہ ہے یا قرآن اسکولہ کا اسلامک کا دیر، تو اس کا یہ ہے کہ آج اس کے مخونس طرف تھا، یعنی انفارمیشن دی گئی، اس کی معلومات دی گئی 12 سے 1 کے دوران نا. لیکن ابھی بھی اگر کوئی اس مجمع میں اگر کوئی خواتین ہیں، مرد حضرات ہیں جو اپنے بچوں کے لیے ان کو لائے ہوئے یا نہیں لائے ہوئے، لیکن اپنے بچوں کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں کہ بھائی ہم اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے داخل ہوں اور پڑھیں ایسے ہی، کیونکہ جو اس سلیبس کا ترتیب یہ ہے کہ اسلامیات پڑھائی جائے گی لیکن سویڈش میں، اور کتابیں بھی سویڈش میں اسلامیات کی، اور پھر قرآن کی تعلیمات بھی دی جائیں گی، تجوید، قاعدہ اور قرآن سکھایا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ سارے کچھ ہوگا، ہفتے میں 1 دن ہوگا، ایوری سیٹرڈے ویک کے اندر، ہر ہفتے کو، اور 3 سے 4 گھنٹے ہوگا، اور یہ شروع ہوگا اگست کے اینڈ سے انشاءاللہ 31 اگست سے. لیکن جو اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو وہ جو ہیں ہمارے ایرک بھائی ہیں، برو ایرک، تو ان کو بتا سکتے ہیں، اپنا نام اور بچوں کی ڈیٹیلز لکھوا سکتے ہیں. تو جب ہم انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے اندر آپ لوگ جو بھی لکھوائیں گے ان کو ای میل کریں گے کہ آپ اپنا بتائیں کہ کون یعنی داخل کرنا چاہتا ہے اپنے بچوں کو. لیکن یہ چیز سمجھ لیں، ادھر نام لکھوانے سے کوئی گارنٹی نہیں کہ جگہ ملے گی، کیونکہ ہمارے پاس استاد بھی لمیٹڈ ہے، جگہ بھی لمیٹڈ ہے. تو ابھی تک تقریباً 35-40 نام تو آ چکے ہیں، لیکن اگر کوئی ہے ادھر انٹرسٹڈ تو وہ اپنے بچوں کے نام اور ایج وغیرہ لکھا لیں، اور انشاءاللہ جیسے بھی ترتیب ہوگی پھر آپ کو ای میل کر دیا جائے گا. وہ 31 اگست سے انشاءاللہ معاملہ شروع ہو رہا ہے. اور آئندہ جو درس کے بارے میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر مہینے کے پہلے سیٹرڈے کو درس ہوتا ہے، لیکن خالی اس دفعہ کچھ معاملات کے بنا پہ 7 سپٹمبر کی جگہ 31 اگست کو درس ہے. اگلا 7 سپٹمبر کو ہونا چاہیے ویسے تو، پہلا سیٹرڈے وہ بن رہا ہے غالباً. میں نے اس کی جگہ 31 اگست کو، وہی دن جس دن انشاءاللہ مدرسہ شروع ہوگا، تو وہ مدرسہ ظہر سے پہلے اس کی وہ افتتاح ہوگی یا اوپننگ ہوگی، جو بھی انشاءاللہ ترتیب ہوگی اس کی انفارمیشن ہم دیں گے. اور انشاءاللہ اسی دن انشاءاللہ اردو اور سویڈش میں درس ہوگا، نماز کے یعنی ظہر ہوگی 1 بجے، اور اسی طرح درس ہوگا 31 اگست کو، اگلا مہینے کا جو درس ہے. اور وہ انشاءاللہ سیرت کے اوپر ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. تو ظہر ہوگی، درس ہوگا، پھر کھانا ہوگا، اسی طرح پہ سویڈش میں درس ہوگا انشاءاللہ. تو یہ یاد رکھ لیں، اگلے مہینے کا جو درس ہے سپٹمبر میں کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی سپٹمبر کا درس 31 اگست کو ہے، سپٹمبر میں کچھ نہیں ہوگا، پھر اگلا جو ہے 5 اکتوبر کا ہوگا، فرسٹ سیٹرڈے انشاءاللہ. یہ یاد رکھ لیں انشاءاللہ، اس کو نوٹ بھی کر لیں. اور دوسرا یہ مدرسے کے حوالے سے بات کو سمجھ لیں. اور آخری میں بات یہ کہ ایک تو یہ کہ ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس کے QR کوڈ ادھر دونوں سیدھے ہاتھ پہ الٹے ہاتھ پہ پیچھے خواتین کے سیکشن میں بھی ہے. جو نہیں ہے واٹس ایپ گروپ میں وہ شریک ہو سکتے ہیں. تو اس میں ساری انفارمیشن، نماز کے ٹائم ٹیبل، مدرسے کے بارے میں، قرآن اسکولہ کے بارے میں، درس کے بارے میں، جو بھی سارے معاملات ہیں، جمعے کی انفارمیشن ہے اور سارے معاملات ہیں، وہ ہم اس واٹس ایپ گروپ میں دیتے رہتے ہیں. تو آپ واٹس ایپ گروپ میں QR کوڈ ڈال کے آپ شریک ہو سکتے ہیں اور ساری انفارمیشن وہاں سے آپ ملے گی. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، آخری بات یہ کرنی ہے کہ جیسے ہر چیز کے خرچے ہوتے ہیں، ہر جگہ کے خرچے ہوتے ہیں، مسجد کے بھی اپنے اخراجات ہیں. اور مہینے کے حساب سے جیسا آپ کو پتہ ہی ہے ہر جگہ کے خرچے بڑھ رہے ہیں، مسجد کے بھی بڑھ رہے ہیں. تو تعاون کے بہت سے طریقے ہیں، 2-3 طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو تعاون سب سے بڑا ہے کہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جگہ کو قائم رکھے. بہت سی مشکلات، آبسٹیکلز آتی ہیں کہ اللہ یہ جگہ قائم رکھے، کہ اللہ قادر ہے اس پہ، ہم نہیں ہیں. ہم سارے احتیاطوں پہلو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ چاہے تو یہ جگہ اب کئی سالوں سے 30-40 سال سے یہ جگہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جگہ کو قائم رکھے. خرچے بھی بڑھتے رہے ہیں، ایک تو یہ وہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ دوسرے چیلنجز بھی ہیں معاشرے کے اندر، تو یہ اس کے لیے تو دعا کریں آپ. دوسرا ہے کہ جس کو اللہ نے مالی حیثیت دی ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، ایک تو ہے کہ ممبرشپ کر لے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا سال کا ٹیکس کا کچھ حصہ ہے وہ کٹے گا، تو آپ ٹیکس پیئر کے طور پہ آپ مسجد کا حصہ بن سکتے ہیں. تو وہ ایک بڑی مدد ہے مسجد آپ کے لیے. تو ایک معمولی رقم بنے گی سال کے اندر جا کے نا، آپ کی انکم کے اوپر 0.1% کیا 0.9% N% یا سو N% آپ کے لیے اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت معمولی رقم بنتی جا کے، وہ ٹیکس میں سے بن رہی ہے. تو لیکن مسجد کے لیے ایک بہت بڑی تعاون ہو جاتی. تو اس طرح ایک طریقہ ہے. باقی ہے کہ مونات یہ بارے بھی بن سکتے ہیں، مہینے کے اندر بھی جو آپ دے سکتے ہیں کوئی نہ کوئی رقم. اور روزانہ جب بھی آپ کا مسجد چکر لگے، جب بھی آپ دے سکتے ہیں، ہر جمعے کو، ہر درس میں، اور جب بھی دل چاہے تو سوئچ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. مختلف طریقے سے، لیکن تعاون کرتے رہیں کہیں بھی، تاکہ جو خیر کے کام ہے آپ کا حصہ بھی پڑھتے رہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے، من بنا مسجدن للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرے گا، اللہ کے گھر کو
یعنی اللہ کے گھر میں تعاون کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں کر دیں گے، انشاءاللہ جنت میں حصہ دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ونحن علی ذلک من الشاہدین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بہت سے بھائی بہنوں نے دعاؤں کا کہا ہے، کسی کی ماں گزر گئی، کسی کے والد گزر گئے، کسی کی بہن گزر گئی ہے، اور ہمارے خاص طور پہ مسلمان بھائی بہن فلسطین میں، بنگلہ دیش میں، سودان میں اور پاکستان میں اور جہاں بھی دنیا بھر میں جو مشکلات کے اندر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ساری مشکلاتوں کو آسان فرمائے، ان کے لیے دعا کریں۔ جو جہاں پہ حاضر ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی جائز مرادوں کو، حاجتوں کو قبول فرمائے، پریشانیوں کو آسان فرمائے۔ اور یہ دعاؤں کا سلسلہ جو ہے نا ہم عام طور پہ جاری رکھیں، سب سے بڑا ہدیہ ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاء ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا، اللهم من احييته منا فاحيي على الاسلام ومن توفيته منا فتوفى على الايمان۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ ابھی کھانے کا اہتمام ہوگا اور انشاءاللہ 3 بجے ہمارا درس سویڈش میں، سو دس کا وہ موت نہیں